للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے آپ کو کہا تھا کہ سورۃ ملک آپ نے یاد کی ہوگی اچھی طریقے سے۔ آگے ہم پڑھتے ہیں، آگے سورۃ ملک پہلے پھر اس کے بعد آگے شروع ہوگا۔ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ إِذَا أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ تَفُورُ تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْظِ كُلَّمَا أُلْقِيَ فِيهَا فَوْجٌ سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ قَالُوا بَلَىٰ قَدْ جَاءَنَا نَذِيرٌ فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير۔ ٹھیک ہے، یہ اتنے تک آپ نے اچھی طرح سے یاد کر لینے ہیں۔ میرا تھوڑا سا گلا خراب ہے اسی لیے میں اس طرح پڑھ رہا ہوں، لیکن آپ نے نا اچھی طرح سے محنت کر کے اچھے انداز سے کوشش کر کے صحیح طریقے سے یاد کر لینی۔ آگے آپ نکالیں قرآن پاک کا ترجمہ۔ الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ فلہم اجرہم عند ربہم۔ الذین وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں اموالہم اپنے اموال، باللیل والنہار رات میں اور دن میں، سرا پوشیدہ، وعلانیۃ اور علانیہ، فلہم تو ان کے لیے، اجرہم ان کا اجر، عند ربہم ان کے رب کے پاس ہے، یعنی کہ رب ان کو اجر دے گا اور انہیں کوئی خوف نہیں ہے علیہم اس بات پر، ولا هم یحزنون اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے کہ یعنی کہ مال خرچ کر دیا تو کم ہوگا، اور نہ غمگین بھی نہیں ہوں گے کہ میں نے اتنا مال خرچ کر دیا اب کیا بنے گا، تو اس طرح بھی نہیں ہوں گے۔ ٹھیک ہے، آگے الذین یاکلون الربا اور وہ لوگ جو کھاتے ہیں سود کو، سود کھاتے ہیں، یعنی کہ اس آیت میں یہ بیان کہ اللہ تعالیٰ کا غضب اور جہنم کے کاموں میں سے ایک بڑا کام سود بھی ہے جو جہنم میں لے جاتا ہے۔ وہ لوگ جو کھاتے ہیں سود، لا یقومون وہ کھڑے نہیں ہوں گے، الا مگر، کما یقوم الذی جس طرح کھڑا ہوتا ہے، الذی جو وہ جسے، یتخبطہ الشیطان پاگل بنا دے شیطان، وہ کھڑا ہوتا ہے اس طرح جس طرح شیطان نہیں پاگل بنا دیتا، من المس چھونے سے، ذالک یہ سزا ہے، بانہم اس وجہ سے کہ وہ، قالوا انہوں نے کہا، انما صرف بھائیو ہم تو صرف خرید و فروخت کر رہے ہیں، مثل الربا سود کی مثل خرید و فروخت کر رہے ہیں، یہ سود نہیں ہے۔ واللہ اور حلال فرمائی اللہ نے، البیع خرید و فروخت کو، اور حرام فرمایا سود کو حرام فرمایا، یعنی کہ جو سود کھاتا ہے نا وہ اس طرح کھڑا ہوگا جس شیطان نہیں پاگل سا ہوتا ہے، وہ اس طرح پاگل سا، یعنی کہ مطلب یہ کہ اس کو کوئی سکون نہیں ہوگا، پیسہ تو بڑا ہوگا، سکون نہیں ہوگا۔ اب سکون نہ ہونا یہ بڑی بات ہے، سکون نہ ہو، برکت نہ ہو، کثرت اور ہوتی ہے، برکت اور ہوتی ہے، برکت نہ ہو تو کوئی فائدہ نہیں ہے، تھوڑا ہو لیکن برکت ہو اس میں، یہ ذہن میں رکھنا۔ فمن جاءہ تو جس شخص جاءہ آئے اس کے پاس، موعظۃ کوئی نصیحت، من ربہ اپنے رب کی طرف سے، فانتہی پھر وہ رک گیا، فلہ تو اس کے لیے، ما سلف وہ جو پہلے گزر چکا، لے چکا پہلے، وَأَمْرُهُ اور اس کا معاملہ الی اللہ اللہ کی طرف ہے، اور ومن عادا اور جو لوٹے دوبارہ سود کی طرف، یعنی کہ لوٹے، فاولئک تو یہ لوگ، اصحاب النار آگ والے، ہم فیہا خالدون وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے۔ اب ادھر یہ بھی بات کہ ایک بندہ تھا وہ سود کرتا تھا، پھر اس کو رب کا احکام پتہ لگا، ڈر خوف آیا کہ یہ میں کیا کر رہا ہوں، رب نے منع کیا، وہ بچ جاتا ہے، ذہن میں یہ خیال آ گیا تو توبہ کر لیتا ہے، تو اب اس کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اللہ تعالیٰ کافی ہے اس کے لیے، یعنی کہ اس کو بخش دے گا۔ اور جو توبہ کر لی پھر دوبارہ سود کی طرف چلا گیا، پھر اسی حال میں مر گیا، توبہ سے پہلے مر گیا، تو وہ تو پکا جہنمی ہے،
یعنی کہ جہنم میں جائے گا اگر مومن ہوگا، کلمے پر موت ہوگی اس کی تو جنت میں تو جائے گا، لیکن عذاب ہوگا اس کو، جہنم میں جائے گا، ٹھیک ہے۔ یہ ذہن میں رکھنا، جہاں پر آیا ہے نا فیہا خالدون آیا کہ وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا، تو یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں نہیں رہے گا بلکہ بعض ٹائم کے لیے رہے گا۔ اور جہاں پر آ جائے نا آبادن، خالدون یا خالدین سے پہلے آبادن آ جائے، ٹھیک ہے نا، آبادن آ جائے تو وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے گا۔ اور آبادن جہاں پر بھی قرآن پاک میں ہے وہ کافروں کے لیے آیا، مسلمانوں کے لیے جہاں پر آیا خالدون آیا لیکن ساتھ اس کے آبادا نہیں آیا، جہاں پر آباد آیا وہ کافروں کے لیے آیا، اور وہ تو ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے جس کی کلمے پر موت نہ ہوئی ہو، ٹھیک ہے۔ یمحق اللہ الربا، مٹاتا ہے اللہ تعالیٰ سود کو، ویربی الصدقات، اور بڑھاتا ہے صدقات کو، اور اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا کل کفار اثیم، ہر بڑے ناشکرے، اثیم بڑے گناہ گار کو، یعنی کہ جو بندہ سود دی تھا پھر اس نے توبہ کر دی تو رب تعالیٰ نے سود کو مٹا دیا، اور صدقہ دیتا ہے تو صدقے کو رب تعالیٰ بڑھا دیتا ہے، اور پسند نہیں کرتا بڑے بڑے گناہ گار کو، بڑے کافر کو جو نا شکرا ہو، کوئی سودی کام کرے کہ سرتا نہیں ہے یہ کیا کروں، نا شکرا ہو، ٹھیک ہے۔ ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا اور عمل کیے، الصالحات اچھے، واقاموا اور قائم کی نماز، وآتوا اور ادا کی زکوٰۃ، لہم ان کے لیے اجرہم ان کا اجر، عند ربہم ان کے رب کے پاس ہے، ولا خوف اور نہیں ہے کوئی خوف، علیہم ان پر، ولا ہم یحزنون اور وہ نہ ہی غمگین ہوں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا، اے ایمان والو ڈرو اللہ سے، وذروا اور چھوڑ دو وہ جو باقی رہ گیا سود سے، ان کنتم مومنین اگر تم ایمان والے ہو، فإن لم تفعلوا پھر اگر تم نہ کرو ایسا، فاذنوا تو جان لو، بحرب من اللہ لڑائی کا اللہ کی طرف سے، ورسول اور اس کے رسول کی طرف سے، وإن تبتم اور اگر تم توبہ کر لو، فلکم تو تمہارے لیے رؤوس اموالکم اپنے مالوں کا ہی اصل حصہ ہے، لا تظلمون نہ تم ظلم کرو نقصان پہنچاؤ، ولا تظلمون نہ تم پر ظلم کیا جائے گا، نہ تم نقصان اٹھاؤ گے، یعنی کہ جو اصل مال تھا وہ اصل مال ہوگا، جو اوپر سود کے طریقے سے کمایا وہ فقراء کو صدقہ کر دو، وہ تمہارا مال نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ظلم نہ ہی کرتا ہے اور نہ ہی ان پر ظلم کیا جائے گا پھر جو اس طرح کر دیتا ہے۔ وَإِن كَانُوا ذُو عُسْرَةٍ اور اگر ہو عسرتن تنگی والا، مفلس ہو، مقروض ہو، قرضے میں ڈوبا ہوا، فَنَظِرَةٌ تو مہلت دینا، اِلیٰ مَیسَرَةٍ آسانی تک، وَأَن تَصَدَّقُوا اور یہ کہ تم صدقہ کر دو، خیر لکم سب سے بہتر ہے تمہارے لیے، ان کنتم تعلمون اگر تم جان لیتے ہو، یعنی کہ اگر کسی کو اگر تم قرض دے دو نا تو اگر اس کے پاس پیسے نہیں ہیں تو اس کو مہلت دے دو، ٹھیک ہے، مہلت دے دو جتنی آسانی ہو، یعنی کہ اور اگر اس قرضے کو تم معاف کر دو تو یہ تمہارے لیے بڑا اچھا ہے، بڑا بہتر ہے، یہ صدقہ ہے تمہارے لیے۔ واتقوا اور ڈرو یومن اس دن سے، ترجعون جس دن لٹائے جاؤ گے، فیہ اس میں اللہ کی طرف، ثم توفی پھر پورا دیا جائے گا، کل نفس ہر جان کو، ما کسبت جو اس نے کمایا، ولا یظلمون اور ظلم نہیں کیے جائے گا، یعنی کہ جو اس نے کمایا، جو اس نے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں دیا، اللہ کی راہ میں خرچ کیا، اس کو وہ ملے گا انشاءاللہ رب تعالیٰ 10 گنا زیادہ کر کے دے گا، ٹھیک ہے، دگنا بلکہ اس سے بھی زیادہ دے گا جو رب تعالیٰ کی بارگاہ میں خرچ کرتا ہے، ٹھیک ہے، یہ یاد کر لینا۔ آگے آپ نکالیں، آگے 15ویں حدیث ہے، الحدیث الخامس عشر، 15ویں حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر کہ جو شخص ایمان لے آیا اللہ پر اور آخرت کے دن پر، فلیقل خیرا بس اسے چاہیے کہ وہ اچھی بات کہے، یقل وہ اچھی بات کہے، او لیصمت یا خاموش رہے، یا وہ کیا کرے، خاموش رہے، اگر اچھی بات نہیں کر سکتا، نیک کام نہیں کر سکتا تو خاموشی بہتر ہے۔ حدیث پاک ہے نا ایک، من سمت نجا جو چپ رہا وہ نجات پائی، اور ایک حدیث پاک اور بھی ہے، وہ حدیث پاک کس طرح ہے، السکوت حکم
الہ قلیل، کہ خاموشی نا ایک حکمت ہے اور اس کو اختیار کرنے والے بڑے کم ہیں، تو خاموش رہنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ ومن کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، اور جو ایمان لے اللہ اور آخرت کے دن پر اسے چاہیے کہ اپنے پڑوسی کی عزت کرے، فلیکرم جارہ، جار پڑوسی کی کہتے ہیں، اپنے پڑوسی کی عزت کرے۔ ومن کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، اور جو شخص ایمان لے آئے اللہ اور آخرت کے دن پر، فلیکرم ضیفہ، اسے اپنے مہمان کی عزت کرنی چاہیے، اپنے مہمان کی ضیفہ، اپنے مہمان کی، جو اس کے پاس مہمان ہے اس کی عزت کرے، اچھے طریقے سے رہے۔ اس کو امام بخاری امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ یہ ایمان تصدیق قلبی کا نام ہے، یعنی کہ تصدیق سے جو یہ بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو، اللہ تعالیٰ کا ایک ہونا، رسول کا، اس کا رسول ہونا، خاتم النبیین ہونا، جو یہ رکھتا ہے وہ اچھا کام کرے، اچھی بات کہے، اگر نہیں کر سکتا تو خاموش رہ جائے، یہ بہتر ہے اس کے لیے، اور اپنے پڑوسی کی عزت کرے، اپنے مہمان کی مہمان نوازی کرے، یہ ایک مومن کی نشانی ہے، اچھے مومن کی نشانی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو تب تک روٹی نہیں کھاتے تھے، جب تک کھانا نہیں کھاتے تھے جب تک آپ کے پاس کوئی مہمان نہیں آ جاتا، جب مہمان آتے تب آپ کھانا تناول فرماتے تھے۔ اگلی 16ویں حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ سے یہ بھی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ ایک مرد نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اوصنی، آپ مجھے وصیت کیجیے، تو رسول نے فرمایا، لا توصن، کہ تو غصہ نہ کیا کر، فردد مرارا، اس نے کئی مرتبہ یہی سوال دہرایا کہ آپ میری وصیت کیجیے، میری وصیت کیجیے، تو ہر بار رسول نے فرمایا، لا تغضب، لا تغضب، لا تغضب بھی ہو سکتا ہے، لا تغضب بھی ہو سکتا ہے، آصاب یا ٹھیک ہے، کہ غصہ نہ کہ، تو ہر بار رسول نے یہ فرمایا غصہ نہ۔ اس کو امام بخاری امام مسلم نے روایت کی، یہ ایک قاعدہ کلیہ بیان کر دیا، رسول نے فرمایا کہ سب بڑے بڑے ذخیروں سے، بڑے بڑے کاموں سے افضل یہ کہ غصہ نہ کرو، کیونکہ جو بندہ غصہ کر جاتا ہے، صبر نہیں کرتا، تو وہ بندہ برباد ہو جاتا ہے، جس کو بات بات پر غصہ آ جاتا ہے، کیونکہ غصہ اگر بندے کو آ جائے تو بندہ گالی گلوچ، لڑائی، قتل تک کر دیتا ہے غصے کی حالت میں، ٹھیک ہے، تو غصہ نہیں کرنا چاہیے۔ جو بندہ ان اللہ مع الصابرین، صبر کے ساتھ کام لے، غصہ پینے والے سے رب تعالیٰ محبت نہیں فرماتا، الذین ينفقون بالسراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، غصے کو پینے والے، والعافین عن الناس، لوگوں کو معاف کرنے والے، واللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے احسان کرنے والوں کو۔ یہ آیت میں یہ غصہ نہیں پینا چاہیے۔ اب غصہ بڑی بڑی لڑائیوں میں جو مین ٹارگٹ ہوتا ہے نا، غصہ آتا ہے، غصہ آتا ہے تو گھر برباد ہوتے ہیں، غصہ آتا ہے لڑائی ہوتی ہے، جھگڑے ہوتے ہیں، قتل تک ہو جاتے ہیں غصے میں، تو غصہ نہیں کرنا چاہیے۔ رسول نے بڑا ہی پیارا نسخہ بھی بیان کیا غصے سے بچنے کے لیے، کہ جب تمہیں غصہ آئے، اگر تم بیٹھے ہو تو لیٹ جاؤ، کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ، اگر وضو کر سکتے ہو تو وضو کر لو، اگر بیٹھے ہو تو لیٹ جاؤ، ٹھیک ہے، تو یہ غصے سے دور ہونے کے لیے ہے یہ غصہ، تو غصہ نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے، یہ آپ نے یاد کرنا ہے زبانی۔ آگے آپ نکالیں فیضان تجوید کا کیفیت کے اعتبار سے ادغام کی یہ جو اقسام ہیں وہ دو ہیں، ادغام متجانسین متقاربین کی دو، ادغام تام، ادغام ناقص۔ ادغام تام کہتے ہیں ادغام ہونے کی صورت میں اگر پہلے حرف کی کوئی صفت باقی نہ رہے تو اس کو ادغام تام کہتے ہیں، جیسے ربی، ٹھیک ہے، اس میں جو دال ہے نا اس کی صفت باقی نہیں رہ رہی، ٹھیک ہے، اور کل میں لام کی نہیں رہ رہی، تو اس کو ادغام تام۔ ادغام ناقص کہتے ہیں کہ پہلے حرف کی کوئی صفت باقی رہے تو ادغام ناقص، جیسے من یقول میں نون کی صفت باقی گننے والی ہے، گننا ہو رہا ہے، من یقول، ٹھیک ہے، احط میں تو کی صفت استعلا یہ بھی باقی ہے، ٹھیک ہے۔ آگے ادغام ناقص والے کلمات یہ چار، احط، بس، ست، فرتم، ٹھیک ہے۔ آگے یہ جو لکھا ہوا ہے البتہ، علم نخلقکم میں ادغام تام اور ادغام ناقص دونوں جائز ہیں، مگر ادغام تام اولا ہے۔ آگے حرکت اور سکون کے اعتبار سے ادغام کی قسمیں، حرکت اور سکون کے ادغام مثلین اور متجانسین کی دو قسمیں، ادغام واجب اور ادغام جائز۔ ادغام واجب کی طرف
مثلین اور متجانسین کے ادغام کے دوران اگر پہلا حرف خود ہی ساکن ہو تو ادغام کرنا واجب ہوتا ہے، اور جو آپ نے پڑھا ہوا ہے قاعدے میں اس کو ادغام واجب اور ادغام صغیر بھی کہتے ہیں، جیسے اس ظالمہ دو ہم جنس حروف اکٹھے ہوئے، آگے قد تبینوا دو ہم مخرج قریب المخرج آگے، ٹھیک ہے۔ آگے ادغام جائز کی تعریف کہ اگر پہلا حرف متحرک تھا اسے ساکن کر کے ادغام کرے تو ادغام کو ادغام جائز اور ادغام کبیر کہتے ہیں، جیسے مدہ اصل میں مادہ تھا، پہلے حرف کو ساکن کر کے ادغام کیا، ٹھیک ہے۔ آگے موانع ادغام، کانک پر ادغام کرنا جائز نہیں ہے، منع ہے۔ پہلی صورت دو واو جمع ہو تو ان میں پہلی مدہ ہو تو ادغام جائز نہیں ہوتا، جیسے قالوا وہم واو پہلی مدہ ہے، جب دو یا اکٹھی ہوں تو ان میں پہلی یا مدہ ہو تو ادغام جائز نہیں ہوتا، جیسے فی یومن پہلی یا مدہ، حروف ہلکی کا اپنا ہم مخرج حرف میں ادغام نہیں ہوتا، فح عنہ ہا اور عین میں ادغام نہیں ہوتا، ہم مخرج حروف ہلکی کا غیر ہلکی میں ادغام بھی نہیں ہوتا، جیسے لا تزغ قلوبنا غین اور قاف میں نہیں ہو رہا، ٹھیک ہے۔ حروف ہلکی کا اپنے ہم مثل حرف میں ادغام ہوگا، جیسے مالیہ لاکا، ٹھیک ہے، اب ہو رہا ہے۔ لام کا نون میں ادغام نہیں ہوتا، جیسے قلنا، ٹھیک ہے۔ آگے آسان ہے یہ بھی کر لیں۔ آگے ادغام سے مستثنی کلمات، روایت امام حفص رحمۃ اللہ علیہ بطریق شاطبی کے مطابق یاسین والقرآن والنون والقلم میں ادغام نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ ادغام نہ ہونے کی وجہ، ان کلمات میں ادغام کا قاعدہ پائے جانے کے باوجود ادغام اس لیے نہیں ہو کہ امام حفص سے بطریق شاطبی رحمۃ اللہ علیہ ان کلمات میں ادغام روایت سے ثابت نہیں ہے، اسی وجہ سے ان کو مستثنی قرار دیا گیا۔ علم تجوید یعنی کہ یہ ثابت نہیں، اسی وجہ سے ادغام کے پیچھے شرط ہم نے پڑھی تھی نا کہ روایت ثابت ہو، روایت سے ثابت ہو، ادغام کی یہ شرط پڑی تھی، تو یہ روایت سے ثابت نہیں، اسی وجہ سے ادغام نہیں ہو رہا۔ علم تجوید کیونکہ نقل سے حدیث ثابت ہے اور تجوید کا ہر کہتا معتبر ہے جو روایت سے ثابت ہے، جو شخص بغیر روایت کے بعد اپنی عقل سے تجوید کا کوئی مسئلہ بیان کرے وہ مسئلہ معتبر نہیں ہوتا، اسی وجہ سے ادغام یہاں پر جائز نہیں ہو رہا، ٹھیک ہے۔ اس کو آپ نے اچھی طرح سے محنت کر کے یاد کرنا، اور سارا ہی محنت کر کے آپ نے پڑھنا تو ہے، محنت کر کے پڑھیں، ٹھیک ہے۔